بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کا مستقبل کیا ہے یہ ہم آپ سب جانتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے 25 سال میں پاکستان ایسے ہی رہے گا، آگے بڑھے گا یا بکھر جائے گا؟ جانتا میں بھی ہوں، جانتے آپ بھی ہیں، لیکن ہم لب پہ وہ بات لا نہیں سکتے کیونکہ وہ تکلیف دہ بات ہے۔ نظر ہمیں بھی آ رہا ہے، آپ کو بھی آ رہا ہے۔ کیوں؟ دیکھو، ہر وقت یہ کہنا انشاءاللہ حالات بدل جائیں گے، اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے، ان لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کبھی ظالم کی مدد نہیں کرتے اور بدعقلوں کو کبھی سپورٹ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ جو حالات 1970 میں تھے جب بنگلہ دیش بنا ہے، بالکل ویسے ہی حالات، وہی سوچ، وہی وردی، وہی ٹوپی، وہی لوگ، وہی ضد، وہی بدماشی آج بھی بالکل ویسے چل رہے ہیں۔ وہی سیاسی لوگ، وہی جرنیلوں کی جرنیلی، اقتدار پہ قابض ایلیٹ کلاس، یہ حالات کو بدلنے نہیں دیں گے۔ جہاں سوچ آج بھی یہ ہے کہ طاقت کے استعمال سے، یہ جانتے ہیں طاقت کے استعمال سے حالات خراب ہوئے ہیں، اب یہ کہتے ہیں بھرپور طاقت کے استعمال سے یہ حالات درست کریں گے۔ بہت خوب۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ مجھے بتائیے کوئی ڈاکٹر جو یہ دیکھے کہ اس دوا سے مریض کو نقصان پہنچا ہے، اگر وہ ڈاکٹر اس دوا کی پوٹینسی اور زیادہ بڑھا دے تو کیا وہ مریض اچھا ہوگا یا وہ مریض چلا جائے گا؟ اس کو نقصان ہوگا۔ دیکھو، سوچ نہیں بدلی ہے اب تک جرنیلوں کی، سوچ نہیں بدلے گی تو کچھ نہیں بدلے گا۔ دعائیں کیا کرتی ہیں؟ دعاؤں سے اللہ تعالیٰ ذہن بدل دیتا ہے، صحیح راہ دکھا دیتا ہے، نیک راہ۔ جس کو صحیح راہ مل جاتی ہے اس کا تو مستقبل بدل سکتا ہے، اور جو پرانی روش پہ ہی قائم رہے تو پھر اس کو پرانے رزلٹ ہی ملیں گے۔ یہ پرانے فارمولے سے نئی سکسس پیدا کر کے دکھانا چاہتے ہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، نہ پہلے ہوا ہے نہ آج ہوگا۔ پاکستان ایک بہت بڑے حادثے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ان کو چاہیے کہ یہ اپنے دماغ بدلیں۔ جب تک دماغ نہیں بدلیں گے کچھ نہیں بدلے گا۔ اچھا، جب میں آپ سے یہ کہتا ہوں نا کہ جب تک سوچ نہیں بدلے گی کچھ نہیں بدلے گا، وہی پرانی سوچ ہے جو فال آف ڈھاکہ کے وقت تھی۔ آج بھی وہی جرنیل ہیں، وہی وردی، وہی سوچ ہے، سوچ بالکل نہیں بدلی۔ اقتدار پہ کہتے ہیں ہر صورت میں قابض رہنا ہے، اقتدار نہیں جانے دینا۔ اور یہ تو اتنے بدنصیب نکلے عاصم منیر کہ تاریخ میں ان کا نام جو ہے نا جرنیلوں کی اس صف میں لکھا جائے گا جہاں یحییٰ خان کا نام لکھا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں ایسا کیوں کہتا ہوں؟ یہ دیکھیے، ان کی جگہ کوئی بھی جرنیل ہوتا جس میں ذرا سی بھی عقل ہوتی، وہ یہ فاش غلطی کسی صورت نہیں کرتا، کسی صورت نہیں کرتا، کسی صورت نہیں کرتا کہ نون اور پیپلز پارٹی جو 40 سال سے پورے پاکستان کی عوام نہیں پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ بدترین کرپٹ لوگ ہیں اور ان میں کوئی صلاحیت نہیں ہے ملک چلانے کی، انہوں نے ان کو شریک سفر کیا، ان کی ڈھال بنائی، ان کو ڈھال بنایا اور ان کو سامنے رکھا۔ دیکھیے، میں ایک سوال پوچھتا ہوں ہر طاقتور جرنیل سے، تم یہ بتاؤ کہ خزانہ خالی کس نے کیا تھا؟ نون اور پی 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 نے، اور اب دعویٰ یہ ہے کہ خزانہ نون اور پی 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 بھریں گے۔ بہت خوب، بہت خوب، اس سے زیادہ بدعقلی کی بات نہیں ہو سکتی۔ کوئی ذہین جرنیل ہوتا تو وہ اپنے ساتھ عمران خان کو منتخب کرتا، قوم کو ساتھ لے کے چلتا ہے، جاتا ان مسائل کا سیاسی حل ڈھونڈتا جو آج پیدا ہو کے سامنے کھڑے ہیں۔ اور ایک عرصے سے میں کیا ہر ذی شعور آدمی یہ کہتا آ رہا ہے کہ ان مسائل کو آج ایڈریس کرو، ورنہ یہ گرو کرتے چلے جائیں گے، یہ بڑھتے چلے جائیں گے، اور ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ تم اب توپ کیا، ٹینک کیا، تم کچھ بھی لے آؤ، عوام کو تم راضی نہیں کر سکتے۔ کل بھی میں نے کہا تھا، تم بلوچوں کو گن سے نہیں انصاف سے منا سکتے ہو،
مجھے بتاؤ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو تم نے کیوں بند کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر یاسمین راشد کو 300 برس کی سزا دیتے ہو، بے قصور عورت کو، بے قصور عورت، 200 مقدمات قائم کرتے ہو تم. کیا تم اندھے ہو یا بدعقل ہو؟ کیا ہو تم؟ پوری دنیا نہیں سوچے گی کہ یار اس کی شادی میں عدت کا کیس بنواتے ہو؟ یار شرم کرو، کچھ تو خیال کیا ہوتا. اور بدقماش لوگوں کو، بد کردار لوگوں کو تم لے کے ساتھ چلتے ہو اور سمجھتے ہو کہ حکومت اچھی چلے گی. وہ سندھ میں بیٹھا پیسے بنا رہا ہے. اس نے ایک آدمی کی، جس کو تم نے صدر بنایا ہے، ایک آدمی کی ٹانگ پہ اس نے بم باندھ دیا تھا کہ اس سے کو لے کر آئے، پیسے بینک سے نکال کے دے ورنہ بم چلوا دوں گا. اس کردار کے لوگوں سے تم ملک چلاؤ گے. اور کیا تمہیں علم نہیں تھا؟ تمہیں سب علم تھا، لیکن تمہیں جلدی سے اقتدار چاہیے. ایک تو جلد بازی بہت ہے ان میں، عاصم منیر میں، اور پھر خاموشی. جلد بازی اور خاموشی دونوں تباہی کی چیزیں ہیں. دیکھیے انہوں نے ملک کو کہاں پہنچا دیا. دیکھو جب میں یہ کہتا ہوں نا سوچ بدلو، بار بار جو میں کہتا ہوں، سوچ جب تک نہیں بدلی تم کتنی مرتبہ بھی زور سے کہہ دو انشاءاللہ الحمدللہ حالات اچھے ہو جائیں گے، تم ساری رات یہ تسبیح پڑھتے رہو حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. اللہ گناہ معاف کرتا ہے، سیاسی غلطیوں کی سزا ملتی ہے. آپ کو یاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب وہ ایک جنگ میں آپ نے فرمایا تھا صحابہ کرام سے کہ یہیں کھڑے رہنا، اور وہ وہاں سے ہل گئے تھے، غلطی کر دی تھی، تو اس کی وجہ سے بڑی ٹربل ہو گئی تھی. غلطی کی سزا ملتی ہے اس میدان میں، گناہ معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ. اچھا جو میں بار بار کہتا ہوں ڈائریکشن صحیح ہو، سوچ صحیح ہو. سوچ صحیح ہوگی تو تمہاری ڈائریکشن صحیح ہوگی. تم سوچ جب تک نہیں بدلو گے نا، یہ سوچ کہ ہم نجات دہندہ ہیں، تم نجات دہندہ نہیں ہو، تم مال دہندہ ہو. تم مال بناتے ہو، مال بنا کے تو یہ حالت کر دی تم نے سب نے مل کے. یہ جتنا جو گروہ جو اس وقت یہاں پر حکومت کر رہا ہے، چاہے وہ جرنیل ہو یا یہ نون ہو، پی ہو، یہ سب مال دہندہ لوگ ہیں، مال بنانے والے لوگ ہیں. دیکھو ڈائریکشن نہیں بدلو گے نقصان ہوگا. چھوٹی سی مثال دے کے میں بات ختم کرتا ہوں کہ میرا بھی اور آپ کا ٹائم بچے. دیکھیے اگر آپ کو نارتھ کی طرف جانا ہے اور آپ گاڑی لے کر آئیں، اسٹارٹ کریں اور ساؤتھ کی طرف سفر شروع کر دیں، تو مجھے بتائیے کہ آپ اپنی منزل پہ کتنی دیر میں پہنچیں گے. اور اگر آپ اسپیڈ 70 سے 100 بھی کر دیں تو کتنی دیر لگے گی. تم کوئی بھی اسپیڈ کر دو، تم ساری زندگی اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ تمہیں نارتھ جانا تھا، تم ساؤتھ چلے گئے. بظاہر تو تم ایکشن میں ہو، موشن میں ہو کہ گاڑی ہل رہی ہے، تم چلا بھی رہے ہو، پیٹرول کا بھی خرچہ ہو رہا ہے، لیکن تمہاری ڈائریکشن غلط ہے میرے دوست. تمہیں ساؤتھ جانا تھا، تم نارتھ چلے گئے ہو. تم چلتے چلے جاؤ، رزلٹ نہیں آئیں گے، تمہاری منزل نہیں آئے گی. اب اگر تم محسن نقوی جیسے 100 اور جمع کر لو، 100 صفر کے آگے ایک صفر اور لگا لو، تو بھی جواب صفر ہی رہے گا. وقت اور حالات نے تمہیں ایک موقع دیا کہ انٹرنیشنل سطح پہ پاکستان کا امیج اچھا کرنے کا ایک موقع مل گیا. ایک جب بھارت سے جھڑپ ہوئی تو چائنا نے مدد کر دی، اور یہاں پہ میڈیشن کے نام پہ سارا وقت وہاں لگا دیا. اور وہی مکھن پالش کرنے والے چور نواز شریف، بدماش لوگ سارے، ان کو تم نے حکومت میں رکھا ہوا ہے اور رزلٹ چاہتے کہ وہ آئے. اور جو رزلٹ لا سکتا ہے، آج بلوچستان میں اگر کوئی داخل ہو سکتا ہے نا، کوئی جرنیل یا کوئی سیاستدان، تو وہ صرف عمران خان ہے اور کوئی نہیں. وہ کسی کو نہیں مانتے، اور وہ ذہنی طور سے تم سے دور ہو چکے ہیں. یہ بات تم کیوں نہیں سمجھتے؟ اور قومیں جب دور ہوتی ہیں نا تو وہ ذہنی طور سے پہلے دور ہو جاتی ہیں، اور ایک دفعہ جب وہ دور ہو جائیں نا تو پھر ان کو دوبارہ اپنے ساتھ ملانا بہت مشکل کام ہوتا ہے. یہ ایسا ہی مشکل کام ہوتا ہے کہ جب کوئی عورت کسی مرد کو چھوڑنے کا وہ وچار کر لے تو یقین کرو جس وقت وہ اناؤنس کرتی ہے نا کہ میں تب ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں جا رہی ہوں، تو وہ اس سے پہلے جا چکی ہوتی ہے. وہ آبزرویشن لیتی ہے، ہمیشہ آبزرویشن لے کے ایک دن ایسا آتا ہے وہ کہتی ہے اچھا میں چلتی ہوں.
تم مرد کو روک سکتے ہو، گھر نہ توڑو، گھر کو نہ توڑو، مرد کو منا سکتے ہو، عورت کو نہیں۔ ایسے ہی قوموں کی نیچر بھی عورت کی طرح ہوتی ہے کہ وہ آبزرور ہوتے ہیں، آبزرویشن لیتے لیتے ان کا دل پک جاتا ہے نا۔ یہ چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی چیزیں جمع ہوتے تھے، پھر وہ قومیں کہتی ہیں ہمیں علیحدگی چاہیے۔ تم نے بلوچوں کو آج وہاں پہنچایا ہے، ہم نے سب نے مل کر ان کو وہاں پہنچایا ہے۔ اب تم انہیں کیسے واپس لاؤ گے؟ ڈنڈے کے زور پہ، ٹینک چلا کر؟ یار بدعقلی کی باتیں دیکھ کر تو لیکن وہ جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہمیں بھی پتا ہے کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے، لیکن ہم پھر بھی آس نہیں ٹوٹنے دیں گے۔ دیا جلائے رکھنا ہے، گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلیں، گھر تو آخر اپنا ہے۔ ابھی بھی اسی پہ رہیں گے ہم، اور ابھی بھی کوشش کرتے رہیے۔ ہمیں پتا ہے لیکن پھر بھی کوشش کیجیے۔ عمران خان کو باہر لاؤ، اس کو دورہ کراؤ۔ اس میں اپنی ہتک، یار اگر ہوتی بھی ہے نا تمہاری ہتک تو اس کو قبول کر لو پاکستان کی خاطر۔ یار سب کچھ قبول کر لو، پاکستان کی خاطر کر لو۔ اگر تم نے وفا کا حلف اٹھایا ہے نا تو عاصم منیر سے تو تم نے وفا کا حلف نہیں اٹھایا، پاکستان سے اٹھایا ہے، تو پاکستان کی خاطر تم اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ ان جرنیلوں کو یہ 50 سے اوپر ہو چکے ہوتے ہیں، ہماری ایج کے لوگ ہوتے ہیں، کسی وقت بھی اوپر سے بلاوا آ جائے گا، تم چلے جاؤ گے۔ یار پاکستان کا خیال کر لو، یہ بہت مشکلوں سے بہت زبردست ملک ہے۔ اللہ نے تمہیں اتنی صلاحیتیں دی ہیں کہ لوگ تمہارا احترام کرنے لگے ہیں دنیا میں، اس کا تم بھی احترام کر لو، ان کے حقوق دو، ان سے مذاکرات ان کے لیول پہ ان کی خواہش کے مطابق حل کرو گے تو یہ معاملہ آج بھی حل ہو سکتا ہے۔ اور اگر تم اپنی دادا گیری، اپنے ٹینک پہ، نالی کی سوچ سے اگر سوچتے رہو گے تو سلوشن نہیں ملے گا۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ ہمارے چاروں طرف انہوں نے کچھ ایسے جیمرز لگا رکھے ہیں کہ بہت دوست جو ہیں وہ کہتے ہیں ارے آج آپ کا پروگرام دیکھا کہ آپ نے پروگرام کرنا بند کر دیا۔ نہیں، ہم تو جب تک ہے ہم دیا جلائے رکھیں گے، موج بڑھے یا آندھی آئے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔